اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ سورہ حجرات کا اس بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سب کے سامنے اتنی بے شرمی اور بھائی آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، ان کے بعد چوتھا خلیفہ، یعنی شیعہ جو کہتے ہیں کہ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، شیعہ جو یہ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں. شیعہ یہ حدیث اس طرح نہیں، حدیث اس طرح ہونی چاہیے. حالانکہ آپ کے پاس شیعہ کتب میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ اس طرح کہ پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا میں ہوں. وہ تو آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں نا. تو آپ نے ابو بکر عمر کو پہلا دوسرا خلیفہ بنا دیا، عثمان کو تیسرا. جب ابو بکر عمر کی یہ منزلت ہے قرآن میں، بھائی قرآن میں یہ منزلت ہے. بھائی تم مجھے جواب دے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. شر الدواب، اللہ پیغمبر کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مسجد کیسے؟ چھوڑ دو، امام مسجد کیسے ہو سکتا ہے شر الدواب؟ اور بھائی جو اللہ نے جس طرح اس کی مذمت کی ہے، وہ کیسے وہ اتباع کے لائق ہے، کیسے کسی احترام کے لائق، جس کے اللہ نے واجب کیا کہ اس کی توہین ہونی چاہیے. تم کیوں اس کو خلیفہ اول خلیفہ دوم کہتے ہو اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ چارم؟ پھر کہتے ہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے. بھائی آپ پاگل ہیں، دوسروں کو پاگل سمجھ رہے ہیں. یا اداکاری چھوڑیے، فنکاری چھوڑیے، یہاں پہ سوالات کا جواب دے دیجئے. علامہ صاحب، آپ کے پہلے دو خلیفوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن مجید میں ان کی تکفیر کی، اور اس طرح تکفیر کسی کی نہیں کی، اللہ جانتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ ابو لہب کی تکفیر کی، نہ فرعون کی تکفیر کیا، نہیں کیا جس طرح ابو بکر عمر کی کیا. تو اس کا جواب دے دو میرے محترم بھائی. تم ایسے شخص کر کے بھاگنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں بھاگنا چاہتے ہیں نا. میں نے قرآن سے آپ ثابت کرو کہ اس کی تکفیر نہیں ہوئی. بسم اللہ. پیشاب کرتے ہیں جس میں ابو بکر عمر کافر ہوں، ہم اس مذہب پر پیشاب کرتے ہیں. وہ قرآن مجید ہے بھائی، وہ آپ کی اپنی بخاری ہے. آپ نے قرآن مجید پہ پیشاب کی بات پچھلے ہفتے بھی گالی دی ہے. آپ نے گالی نہ دیں، آپ گالی دینا چاہتے ہیں نا. اللہ نے آپ بتائیں، یہ آیت میں نے پڑھی، آپ کہتے ہیں اس میں تکفیر نہیں ہے، اس کا شان نزول ابو بکر نہیں ہے، یا اس کی دلالت ابو بکر پہ نہیں ہے، اس میں تکفیر نہیں. آپ مجھے سمجھائیں. اس طرح دلیل نہیں ہوتی کہ میں پیشاب کرتا ہوں. آپ کی پیشاب کسی کی بات کی دلیل نہیں ہے. بسم اللہ کریں، آپ استدلال کریں. استدلال پھر نہیں کہنا کہ مجھے ٹائم نہیں دیا. ابھی یہ شخص استدلال کرے گا، اس آیت پہ استدلال کرے گا، اس آیت پہ استدلال کرے گا کہ یہ آیت کیسے ابو بکر عمر کی تکفیر نہیں ہے. بسم اللہ. سنیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، جس طرح اس کا مذہب ہے، جیسا کہ یہ ویسی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، اور جو موضوع ہے ہمارا پر گفتگو کرنے میں اس کو موت آ رہی ہے. اس کے مذہب میں دم کم نہیں ہے ہمارے دلال کا جواب دے سکے. تم بتاؤ نا. جو اس نے آیت پڑھی ہے سورہ حجرات کی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میں نے وہ نہیں پڑھی ہے. میں نے وہ پڑھی ہے، میں نے وہ آیت ہی نہیں پڑھی ہے. میں نے وہ نہیں پڑھی. خاموش. سنیں لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو تم اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز مبارک سے. اور جو اس نے یہ بونگی ماری نا، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق. ایک منٹ جواب دینے تھے. لیکن یہاں پہ آپ آئے بھی تھے شروع سے. دیکھو یہاں پہ آئے تھے شروع سے. آپ نے مجھے گالی دی، میں نے آپ کو سلام دیا، میں نے آپ کو پیار دیا، محبت دی، آپ نے مجھے گالی دی. میں نے کہا میں نظر انداز کرتا ہوں. پھر آپ نے پھر یہاں پہ گالی دی کہ میں پیشاب کرتا ہوں. حالانکہ جو مطلب میں نے نقل کیا بخاری سے نقل کیا اور قرآن مجید سے نقل کیا. موضوع تبدیل بالکل نہیں کیا. دیکھو پھر آپ نے پھر بدتمیزی کیا. تو میں دیکھو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں. فراری ٹک کر بات کر مجھ سے. تمہارے مذہب میں دم کم ہے. دیکھیں ان لوگوں کے پاس تمیز نہیں ہے. دیکھو عزیزو، تمیز پھر جرت کر تو بھاگنا دو بھائی. میں آپ سے عرض یہی ہے میرے محترم بھائی کہ بھائی عرض یہ ہے کہ تم گالی دیے بغیر، تمیزی کیے بغیر بات کرو. عرض یہ ہے تم جتنی مرضی بات کرنا چاہتے بات کرو. یہ اس طرح نہ بولو کہ بونگیاں مارتے ہو. مجھے بھی آتا کہ میں آپ کو گستاخی نہ کر. بس جو موضوع ہے اس پر بات کر. اگر تمہارے مذہب میں ذرا برابر موضوع یہی ہے کہ امیر المؤمنین اعظم پہلا خلیفہ ہیں یا چوتھا خلیفہ ہیں. بھائی موضوع یہی ہے. آپ نے موضوع انتخاب کی، میں نے تو انتخاب نہیں کیا نا. بات کر کے
बीच में बात करके भागना चाहता है तू? نہیں میں اس شو کا ہوسٹ بھی ہوں, میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ گالی نہ دیں, گالی نہ دیں تو بدتمیزی نہ کریں. ہاں باغ مت. عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ صرف اور صرف ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ آیا ہے. یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے اور یہ عظیم ترین بونگی اور بونگیوں کی سردار ہے اس کی. میں نے حوالہ پیش کیا عیون اخبار رضا کا، جلد 2 پیج نمبر 10 حدیث نمبر 23. اس میں سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا مولا کائنات کو سلام کیا، فرمایا السلام علیکم یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفے تم پر سلام ہو. حضرت خضر نے مولا علی کو کہا اے چوتھے خلیفے. تو اس کی تشریح میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ مولا علی کو حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں کہا چوتھے خلیفے؟ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، چوتھے خلیفے مولا علی علیہ السلام. اب چوتھے خلیفے مولا علی کے لیے امام علی رضا نے کون سی آیت پڑھی؟ وہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 3 ہے، جس میں خلیفے کا کوئی لفظ موجود نہیں. یہ اس نے بونگی ماری نا کہ جن کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے صرف وہی خلیفہ ہے. پھر بونگی تو نے کہہ دیا, اور میں نے تجھے وارننگ دیا کہ بدتمیزی نہ کر, بدتمیزی نہ کرو بھائی. بیچ میں بات کر کے بھاگ تو بھاگ. نہیں اس طرح نہیں ہے بھائی کہ تو جدھر مرضی جا, تجھے بتایا ہم نے کہ بدتمیزی نہ کرو. تم آرام سے انسانیت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, بونگی ماری ہے. تمہارے مدارس میں ہی پڑھائے جاتے ہیں, بلکہ تمہارے مدارس میں کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے. اس طرح باتیں نہ کیا کرو. تم بولو ان سے خطا ہوئی ہے. اس طرح بھونگی کا لفظ یہ جو ہے نا, یہ گالی کے زمرے میں آتی ہے, یہ بدتمیزی ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ میں غصہ کروں اور یہاں پہ میں آواز اٹھاؤں, اور ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں اس بات کی. آپ مہربانی کریں, یہاں پہ دلیل دیں پیار سے, محبت سے, احترام سے. احترام بھی نہیں کرتے نا, نہیں کرتے نہ کرو, کم از کم بدتمیزی نہ کرو. ختم بات. تم اپنا دلیل لاؤ, بولے دلیل یہ ہے یہ ختم بات. بدتمیزی نہ کرو پلیز. اوکے, اب دیکھو اب ہم تک گئے بھائی, 3-4 دفعہ آپ کو وارننگ دے چکے ہیں. اب اس دفعہ بدتمیزی کی نا تو میں دوسرے کالر کو لوں گا. اگر موضوع سے فرار ہو, جو موضوع سے فرار ہوا اس کے مذہب پر لعنت ہے. اب جو موضوع ختم ہے. تو نے خود اپنے مذہب پہ, تو نے خود ابھی کہا ہے, تو نے پیشاب کیا ہے, تو نے خود اپنے مذہب پہ پیشاب کیا, تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ موضوع ختم ہے. بس ختم, بس ختم, اب سن, بس ختم. تو نے خود یہاں پہ کہا کہ میں اس مذہب پہ پیشاب کرتا ہوں. وہ میں نے قرآن مجید اور بخاری دکھائی تھی. تو نے اپنے مذہب پہ پیشاب کیا, اور میں ایسے بدتمیز لوگوں کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اوکے, مجھ میں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم آ کے یہاں پہ بدتمیز آدمی کے ساتھ گفتگو کریں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ بات کروں جس کے پاس علم ہے, تحقیق ہے, وہ آ کے شیعہ حدیث نقل کرتا ہے, کیونکہ بات رد کرتا ہے, لیکن گالی نہ دو بھائی, گالی نہ دو. اوکے, تم ادھر شروع سے آئے تھے تکفیر کے لیے, گالی کے لیے اور بدتمیزی کے لیے. کیوں میں اپنے آپ کو غصہ دلاؤں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تیرے ساتھ گفتگو کروں؟ ادھر بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ کے علاوہ بھی ہیں.